الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے وہ اخلاقی پہلو جس میں تواضع، انکساری اور فروتنی ہو، یا غیر ایمانی صفات جس میں غرور، تکبر اور فخریہ انداز ہو، ہر قسم کی ہدایات موجود ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب شعب الایمان، جس میں ایک روایت نقل کی گئی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، قال وهو على المنبر یا ایھا الناس۔ عمر بن خطاب خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے کہا منبر پر، ایھا الناس، اے لوگو، تواضعوا، تواضع اختیار کرو، خاکساری اختیار کرو، فروتنی، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول، آپ ارشاد فرما رہے تھے، من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر اور اللہ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو کمتر شمار کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا شمار نہیں کرتا، وَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ رفعہ اللہ تعالی، یعنی اللہ رب العالمین اس کو اونچا اٹھاتا ہے، اس کو بلندی دیتا ہے۔ جو آدمی تواضع اختیار کرتا ہو، اس کی عزت کم نہیں ہوتی، اس کی عزت کو پروردگار عالم دوبالا کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، اونچا کر دیتا ہے۔ وَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ، وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، بڑا نہیں سمجھتا۔ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ، لیکن لوگوں کی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، آپ دعا مانگتے تھے، اے پروردگار عالم، تو مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے، میں اپنے آپ کو کم شمار کروں، لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے۔ وَمَن تَكَبَّرَ، اور جو آدمی تکبر کرتا ہے، تکبرانہ انداز اختیار کرتا ہے، اپنے کو سب سے اونچا سمجھتا ہے، وضعہ اللہ، اللہ رب العالمین اس کے نتیجے میں لوگوں کی نگاہوں سے گرا دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تکبر کرنے والے کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ معاشرے میں، سماج میں یہ آواز اٹھتی ہے کہ فلاں آدمی بڑا متکبر ہے، بڑا غرور والا ہے، بڑا فخر والا ہے، اللہ نے اس کو دولت دی، اچھا گھر دیا، سب کچھ۔ تواضع اختیار کرنی چاہیے، لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھ بیٹھا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو تکبر کرتا ہے، اللہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کو گھٹا دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا ضرور سمجھتا ہے، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل اور حقیر ہو جاتا ہے، اگرچہ خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو۔
لیکن دوسروں کی نظر میں میری اپنی بات نہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لہو اہون علیہم من کلب او خنزیر، لوگوں کی نظر میں وہ کتوں اور خنزیروں سے بھی زیادہ ذلیل بے وقات ہو جائے گا. اللہ کے پیارے پیغمبر کی بات ہے. اتنی بری بلا ہے تکبر. آئیے کچھ اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ روایت ہے بخاری اور مسلم شریف کی، ٹکسالی حدیث. روایت کرتے حارثہ بن وہب کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ جنت والے کون ہیں؟ کل ضعیف متضعف، ہر ضعیف کمزور اور جس کو کمزور سمجھا جاتا ہے یہ جنت والے ہیں. لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ پر قسم دے اللہ اس کی قسم کو پوری کر دیتا ہے. یعنی اس کا اللہ سے اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، اس بندے کا ضعیف ہے، کمزور ہے، کمزور سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام اللہ کی نگاہ میں ہے کہ اللہ پر قسم دے تو اللہ اس کی قسم کو پوری کر دیتا ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ جہنم والے کون ہیں؟ کل عتل جواز مستکبر، آپ نے ارشاد کیا کہ ہر وہ اکھڑ آدمی، بدخو، بدعادت، مغرور آدمی جو فخر و غرور کے ساتھ چلتا ہے. آج اس حدیث کی ذرا میں وضاحت کر دوں. اس حدیث میں اہل جنت کی صفت ضعیف متضعف بتلائی گئی. اس سے مراد وہ ضعف اور کمزوری نہیں ہے جو طاقت اور قوت کے مقابلے میں ہوتی ہے کہ یہ آدمی کمزور ہے، یہ آدمی طاقتور ہے. حدیث شریف میں اس کی ضعف اور کمزوری حقیقت میں جسمانی کوئی قابل تعریف چیز نہیں، صفت نہیں ہے. حدیث میں اس کی وضاحت بھی آتی ہے کہ المؤمن القوی خیر، مومن قوی بہتر ہے، وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے، من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے. ضعیف اور متضعف یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے اندر تواضع ہے، جسمانی کمزوری نہیں ہے بلکہ اس کے اندر تواضع ہے، نرم خو ہے، نرمی سے پیش آنے والا ہے، معاملے میں، برتاؤ میں عاجزی ہے، کمزوروں کی طرح ہے. اور اسی لیے لوگ اس کو کمزور بھی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کا اخلاقی پہلو ہے. اللہ نے اسے طاقت دی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے. کمزور کا مفہوم یہ ہے کہ نرمی سے پیش آتا ہے. اسی لیے اس حدیث میں ضعیف اور متضعف کے مقابلے میں عتل، جواز، مستکبر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو حاصل اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تواضع، نرمی اور عاجزی حقیقت میں اہل جنت کی صفت ہے. غرور ہے، استکبار ہے، اکھڑ پن ہے، بد اخلاقیاں ہیں، یہ جہنمیوں کے اوصاف ہیں.
اس حدیث میں جنتیوں کی صفت میں ضعیف متضعف کے ساتھ ایک بات اور بتائی گئی ہے کہ اگر وہ بندہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پوری کر دیتا ہے۔ بظاہر اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، جب کوئی بندہ اللہ کے لیے اپنی خودی کو مٹا دیتا ہے، اس کے اندر کا جو تکبر ہے، غرور ہے، ہر چیز کو اللہ نکال دیتا ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، فروتنی کا، عاجزی کا طریقہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا مقرب بندہ بن جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین پر اگر قسم کھا لے، اللہ تو میری یہ دعا قبول فرما لے، اللہ میرا یہ کام بنا دے، وہ بندہ کسی خاص معاملے میں اللہ کو قسم دے، پروردگار عالم اس کے کام کو کر دیتا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے ناظرین کرام، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، سب سے پہلے تکبر کیا تھا، سب سے پہلے قیاس کیا تھا ابلیس لعین نے، جب کہ اللہ کا حکم آیا تھا آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس لعین بھی فرشتوں میں رہتا تھا جنوں میں سے، عبادت میں بڑا اونچا مقام تھا، لیکن اللہ کو یہ سارا علم تھا کیا ہونے والا ہے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا اور یہ اکڑ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قیاس کیا اس نے، اول من قاس قاس ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا تھا وہ ابلیس لعین ہے۔ کیسا ہو سکتا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں، آگ کے شعلے اوپر اٹھتے ہیں، زمین کو ڈالو تو نیچے آتا ہے، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کیسے ہو سکتا ہے؟ انکار کر دیا، ابا واستکبر، انکار کر دیا، نہ صرف انکار، تکبر سے کام لیا۔ یہ حقیقت میں ایک شیطنت تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کو در سے دھتکار دیا، قیامت تک کے لیے اس کی قسمت جہنم بن گئی، قیامت تک کے لیے مہلت مانگی، اللہ نے دے دی، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حقیقت، کوئی مقام، کوئی وقعت نہیں ہے۔ یہ خود بھی جہنم میں جائے گا، اس کے ماننے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ شیطنت تھی، لیکن انسانیت کیا تھی؟ اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، منع کر دیا تھا۔ درخت کے قریب پہنچ گئے، درخت کیا تھا، کیسا تھا، اس کا ذکر نہ قرآن کے اندر ملتا ہے، نہ حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے، بس درخت کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن مرتکب ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ انسانیت تھی، اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں تائب ہوئے، تکبر سے کام نہیں لیا، اور دونوں نے، آدم اور حوا نے مل کر کے، ہمارے ماں باپ نے اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں فریاد کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، ہم پر رحم نہیں فرمایا، ہم تو نقصان پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہ تھی انسانیت۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی، جب نادم ہوئے، پشیمان ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہ فرق ہے انسانیت میں، یہ فرق ہے شیطنت میں۔ پھر یہ کہ اللہ رب العالمین تو فرماتا ہے
قرآن حکیم میں کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کبریائی، بڑائی، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، آسمان و زمین میں۔ کبریائی اللہ کے لیے، بڑائی اللہ کے لیے، عظمت و جلال اللہ کے لیے۔ اور حدیث قدسی ہے کہ الکبریاء ردائی، کبریائی میری چادر ہے، جو مجھ سے چھیننا چاہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، بیٹے ولا تمش فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ ایسے اترانے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تمہارے اکڑ کر چلنے کی وجہ سے تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، آسمانوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تکبر سے محفوظ اور مامون رکھے۔ یہ ایک اصولی بات حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہے، بد اخلاقی کا انجام اور یہ کہ تکبر کا انجام، ایسا آدمی جنت میں جا نہیں سکے گا۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے ناظرین کرام، ایک مومن ہے، اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے، وہ سچے ایمان والوں کے ساتھ اور ان کے طرح سیدھے جنت میں نہ جا سکیں گے، بلکہ جہنم کا کچھ حصہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔